آپ نے صرف اولاد کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں صاف گوئی سے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے بچے کے لیے تم سے دوسری شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اگر میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو تم مجھے بہت عزیز ہو جاؤ گی، کلثوم سے بھی زیادہ۔ ویسے بھی اس کی اور میری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 4 بہنیں ہیں، اس وجہ سے انہیں اولاد کی جلدی ہے۔ وہ حقیقت بتا رہے تھے جبکہ میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے چپ کروا کر تھک گئے، پھر اپنی جیب سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میری کلائی میں پہنا دیا۔ لیکن اب میری زندگی خراب ہو گئی تھی، دن رات میں یہی سوچتی رہتی کہ جلد ہی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، پھر اس معاشرے میں میری کیا عزت ہوگی۔ دوسری شادی والی بات امی ابو کو بھی معلوم نہیں تھی، میں نے ان کے پاس بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے آپ کو زندگی میں بہت تنہا محسوس کرتی۔ ہاں میرا پیارا کبوتر ہر وقت میرے سرہانے بیٹھا رہتا، وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سے میں نے اسے یہ سمجھایا تھا تب سے اس نے میرے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن میری ساس آ کر کہنے لگی یہ کبوتر کیوں تم سے ہر وقت چپکا رہتا ہے؟ ایسے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے اس پر کچھ عمل کروا کے بھیجا ہے۔ دیکھو اگر ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن سب کے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو میری ساس کے کمروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ میں بھی سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی جب وہ نفرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ ابھی میں سو رہی تھی جب وہ کبوتر آ کر میرے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ میری آنکھیں نوچنا چاہتا تھا، تبھی تو میں ایسے چیخی ہوں۔ سب حیران تھے۔ پھر میرا شوہر غصے سے کہنے لگا میں ابھی اور اسی وقت اس کبوتر کو مار ڈالوں گا، جاؤ اسے آزاد کرو تاکہ یہ کہیں اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ تب میں روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے پیار سے کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، کیوں میری زندگی عذاب کر رہے ہو؟ پہلے ہی مجھے زندگی نے اتنا ستا رکھا ہے۔ وہ سر جھکائے منہ لٹکائے بیٹھا تھا، لیکن میں اسے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کھولی، اسے اڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اڑ کر غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے سے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اسی لیے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اب میں ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی۔ امی ابو مجھ سے ملنے آئے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں نے گھر جا کر انہیں حقیقت بتائی تو انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں بات کروں گا تمہارے شوہر سے، آخر اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ پھر میں امی ابو سے کہنے لگی کہ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں اپنے سسرال واپس آ گئی، لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آخر ان کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر تو مجھے پلکوں پر بٹھا رہا تھا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس خوشی اور ناخوشی میں بدلنے کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سوتن کلثوم چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی لو تم نے خود ہی اپنے